بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل پہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کو توڑتے رہتے، ظلم و ستم کرتے رہتے، مگر اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا۔ تو بعض مرتبہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ لوگ مسلسل پہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں مگر اللہ کا عذاب ان کو نہیں پکڑتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ اس کو عذاب پہنچاتا ہے جس کو چاہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ مجرم لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ تو پھر اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب نازل کرے اور ان کی گرفت کرے؟ تو سنو، یہ اللہ کا ہی فرمان ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندے جب برائیاں کرتے ہیں، مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں، میری حدوں کو توڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، میرے عذاب میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، لیکن میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ جب میں اپنے عبادت گزار، تہجد گزار، شکر گزار صالحین بندوں کو دیکھتا ہوں، صرفت عنہم عذابی، اللہ فرماتا ہے میں ان بروں سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ اس جہان میں ظلم و ستم کرنے والے، فہم اور مسلسل نافرمانیاں کرنے والے اگر عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے صالحین کا، یہ صدقہ ہے اولیاء کرام کا، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑاتے ہیں اور زاری کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے۔ بے شک حق، یہ اللہ والے جن کی شان میں اللہ خود فرماتا ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں نا، اہل عشق، اہل محبت، اہل درد، اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو برا سے بھی اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں، ان کی برکت ہے۔ ہم لوگ راتوں کو سو جاتے ہیں، محو خواب ہوتی ہیں، محو غفلت ہوتی ہیں، مگر یہ اللہ والے اٹھ بیٹھتے۔ کیوں اٹھ بیٹھتے ہیں؟ ان کو جو اللہ اور اللہ کے حبیب سے لگن ہے، محبت ہے، وہ لگن ان کو سونے نہیں دیتی، وہ اٹھا دیتی۔ کسی درد والے نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی، او درد مندانو یاد سجن دی، تے ستیاں آن جگاوے۔ محبت اور لگن سونے نہیں دیتے، اٹھ بیٹھ اور اٹھ کر نفل پڑھتے، درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ انہی کی شان میں اللہ فرماتا ہے والمستغفرین بالاسحار، یہ صبح کے وقت اٹھ کر بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھتا ہوں تو بروں سے بھی اپنا عذاب واپس دے۔ میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں،
اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی بلا ہو سکتی؟ نہیں اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی وبا ہو سکتی ہے؟ نہیں اللہ کے عذاب سے بڑی کوئی مرض ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو جب ان اللہ والوں کے وجودوں کی برکت سے عذاب ٹل جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی تو بہت بڑی شان ہے، حضور کی امت کے اولیاء دافع العذاب ہیں۔ تو جب یہ دافع العذاب ہیں تو کیا دافع الوبا نہیں ہے؟ بے شک دافع البلا نہیں ہے؟ ارے بلائیں وبائیں کیا چیز ہیں اللہ کے عذاب کے سامنے؟ اللہ کا عذاب تو جس قوم پر آ جاتا ہے وہ قوم صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتی ہے۔ جب ان بزرگوں کی برکت سے، ان کے وجودوں کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ حضور کی امت کے اولیاء بھی دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان؟ سبحان اللہ، بالا شان۔ تو جو لوگ کہتے ہیں درود تاج نہ پڑھو شرک ہے، کیونکہ اس میں آتا ہے دافع البلائے والوبائے۔ ارے میاں سرکار بلا شبہ دافع البلا ہے، دافع الوبا ہے، سرکار کی تو بڑی شان ہے۔ سرکار کی امت کے ولیوں کو دیکھ کر اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے تو دوسری بلائیں وبائیں تو سب نیچے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ان کو دیکھتا ہوں اپنا عذاب واپس پھیر لیتا ہوں۔ یہاں ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی کروں، کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی تکالیف اور مصائب سے پر ہے۔ کون سا ظلم و ستم تھا جو کفار نے آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر نہیں کیا تھا؟ ایک ارشاد گرامی سے اندازہ کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا۔ تو کتنے مظالم ہوئے۔ وہ کافر جو ظلم و ستم کرتے تھے ان کو کوئی عذاب نہیں پکڑتا تھا، کوئی گرفت نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اس نبی کو اتنا ستاتے ہیں، اس نبی کو اتنے دکھ دیتے ہیں، تو اس نبی کا اللہ اس کی حمایت کرتے ہوئے ہمیں نہیں پکڑتا، ہماری گرفت نہیں فرماتا۔ تو ان کے حوصلے اور بلند ہوئے اور انہوں نے ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں ہم تمہارے نبی کو اتنا ستاتے ہیں تو تمہارا خدا تمہارے نبی کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ تمہارا خدا تمہارے نبی کو اس کے دشمنوں سے بچاتا کیوں نہیں اور اس کے دشمنوں کا بیڑا غرق کرتا کیوں نہیں؟ انہوں نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ اپنے نبی سے کہہ دو کہ وہ ہمارے لیے بد دعا کر دیں۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی تو رحمت بن کر آئے ہیں، بد دعائیں نہیں فرماتے، وہ تو ہر وقت نگاہ کرم ہی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں، وہ بد دعائیں نہیں کرتے، تو چلو ہم خود بد دعا کرتے ہیں۔ لوگ کافروں نے اپنے حق میں خود بد دعا کی، اپنے لیے خود عذاب کو دعوت دی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اللہ کو ایک قسم کا چیلنج کیا۔ کیا کہنے لگے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیرا نبی اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے، دے دے جو سزا دینی، نہیں مانتے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم پر پتھروں کا می برسا دے، اور اگر پتھروں کا می نہیں برساتا تو کوئی اور ہی دردناک قسم کا عذاب نازل، جو مرضی آئے کر لے، ہم نہیں مانتے۔ اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے
اور جو کچھ یہ لے کر آیا وہ بھی تیری طرف سے حق اور سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کا بھی برسا دے یا کوئی اور دردناک قسم کا عذاب نازل کر۔ لو دیکھو، کافروں نے خود اپنے لیے بد دعا کی، عذاب مانگا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی سوچنے لگے کہ آخر بات کیا ہے، ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے، اب خود اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ایک قسم کا چیلنج ہے یہ، پھر بھی عذاب نہیں آتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ اتار کر سب کی تسلی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب، اللہ ان کافروں کو عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ تو بھی ان میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب، تیری ذات گرامی بھی ان میں ہے، تیرا وجود پاک بھی انہی میں جلوہ گر ہے، اگر تو ان میں تشریف فرما نہ ہو تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، یہ مستحق عذاب ہو کر جو عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ صدقہ ہے تیری ذات گرامی۔ ماشاء اللہ، واجب مولانا۔ خدا کے لیے سوچو، جن کی ذات گرامی کافروں کے لیے دافع العذاب ہے، وہ مومنوں کے لیے دافع البلا نہیں۔ حق ہے